یہ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے اندر سچل شعر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہوا ہے، جس میں سچل سرمست کے اوپر جو ہے تحقیق ہوتی ہے، ان کی شاعری، ان کے فن اور ان کی شخصیت کے اوپر. تو اس کا آج میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ جن لوگوں نے ان کے اوپر کام کیا ہے، ان کی شاعری کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر. یہ ہیں مرزا علی قلی بیگ صاحب، جن کی پیدائش 1854 عیسوی، وفات 1954 عیسوی. سچل سرمست کا رسالہ سچل سرمست جو ورو رسالوں کے نام سے، اور حصہ اول اور دوم انہوں نے 1953 میں جو ہے ترتیب دیا اور شائع کروایا. اس کے بعد یہ ہے جیٹھ مل پرشرام گل راجانی. یہ بھی سچل کے اوپر انہوں نے تحقیق کی ہے. سچل سرمست کے نام سے انہوں نے جو ہے کتاب چھپوائی، رسالہ چھپوایا. ان کی پیدائش ہے 1 اکتوبر 1885 عیسوی، وفات 7 جولائی 1948 عیسوی. اس کے بعد ہیں یہ لال چند امر ڈنو جگتیانی. ان کی پیدائش ہے 25 جنوری 1858 عیسوی، وفات 18 اپریل 1954 عیسوی. سوار و سچل کے نام سے انہوں نے کتاب ترتیب دی، ان کی شاعری کی. اور یہ ہیں آغا صوفی آغا غلام نبی. ان کی پیدائش ہے ستمبر 1879، وفات 25 جولائی 1938. سچل سرمست کے نام سے انہوں نے سچل سرمست کے اوپر کتاب ترتیب دی اور لکھی. یہ ہے حکیم محمد صادق رانی پور سے میرا بھی تعلق ہے. ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں دی گئی ہے. وفات ان کی 18 جنوری 1961 عیسوی میں ہوئی. سچل سرمست جو سرائکی کلام، انہوں نے سچل سرمست کا جو سرائکی کلام ہے وہ ترتیب دے کے 1959 عیسوی میں چھپوایا. اور یہ ہیں نمانو فقیر اور رکی بائی. انہوں نے جو ہے سچل سرمست جو کلام عرف عاشقی الہام کے نام سے کتاب ترتیب دی 1952 عیسوی میں. اور ان کی پیدائش ہے 1888 عیسوی، وفات 23 مارچ 1963 عیسوی. یہ ڈاکٹر تنویر عباسی صاحب ہیں، خیرپور کی بہت مشہور و معروف شخصیت، ادیب، شاعر، محقق، اور سچل سرمست شعر کے پہلے ڈائریکٹر تھے، پہلے چیئر پرسن تھے. یہ مختلف ادوار کی جو ہے جو مکتوبات چھپے ہوئے ہیں وہ ہیں، یہ شروع ہوتے ہیں یہاں سے 1890 سے 1910 کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس شو کیس میں پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، کچھ پرنٹڈ ہے. یہ 1916 سے 1933 تک کے مکتوبات جو شائع ہوئے ہیں سچل سرمست کے اوپر، ان کی شاعری یا ان کی شخصیت کے اوپر جو کام ہوا ہے. یہ 1952 سے 1955 عیسوی تک کی چیزیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں. اور یہ 1956 سے 1958 عیسوی یہ اس شوکیس میں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہیں 1958 سے 1963 کا دور. اس میں جو ان کے سچل سرمست کے حوالے سے جو کتابیں چھپی ہیں، جن لوگوں نے کام کیا ہے، مختلف کتابیں مختلف حوالوں سے یا کوئی مختلف چھوٹے چھوٹے مقالے وغیرہ لکھے ہیں، چھپوائے ہیں، وہ ہیں. اور یہاں ہے 1964 سے 67 تک کے یہ. اور یہ ہیں 1964 سے 67 تک کی چیزیں چھپی ہوئی سچل سرمست کے اوپر. اور اس کے بعد 1970 سے 1974 عیسوی کے دور میں جو سچل سرمست کے اوپر چیزیں چھپی ہیں، ان کی شاعری یا شخصیت کے اوپر مقالے اور تحقیق جو کی گئی ہے، یہ 1970 سے 1974 عیسوی میں. یہ ہیں 1975 سے 1979 79. یہ اس دور کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں سچل سرمست کی شاعری کے اوپر، شخصیت کے اوپر، ان کی سچل سرمست کے اوپر جو کام کیا گیا ہے. یہ 75 سے 79 79 تک کے. یہ 79 سے 82 تک کی چیزیں ہیں چھپی ہوئی سچل سرمست کے اوپر، ان کے کلام کے اوپر، ان کی فن اور شخصیت کے اوپر. یہ 1979 سے 1982. اور یہ ہیں 1983 سے 1987 عیسوی. اور اس کے بعد ہیں یہ 1983 سے 1987 عیسوی کی چیزیں. یہ دیکھیں، یہ جدید دور ہے سمجھیں. یہ 1988 سے 1989 عیسوی کی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتابیں ہیں، کوئی رسائل ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جریدے ہیں. یہ 1990 سے 1992 عیسوی کا زمانہ ہے جو یہ سچل سرمست کے اوپر شاہ سچل سوری کے نام سے یہ مختلف لوگوں نے جو شاعر لکھا ہے سچل کے اوپر، کتابیں جو چھپی ہیں یہ ہیں. اور اس کے بعد یہ ہیں
ان کے یہ مختلف ادوار میں جو ہے نا سچل کے اوپر جو لکھی گئی چیزیں ہیں یہ چھپی گئی ہیں. یہ ہے یہاں پہ یہ مکتوبات ہیں، یہ خطوط ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہاتھ سے لکھی گئی ہیں مختلف اسکالرس کی طرف سے. یہ وہ یہاں سے جو ہے نا وہ رکھی گئی ہیں، جو تاثرات ہیں یا جو ان کے اوپر کچھ لکھا گیا ہے. یہ سچل سیمینار ہوتا تھا یہاں، اور پھر جو ہے سچل کی جو سالانہ عرس ہوتا ہے اس میں جو فنکار اور جو ادبی کانفرنس ہوتی ہے اس کی یادگار تصاویر ہیں ان شو کیسز میں. اور اس کے بعد یہ بہت پرانی اور یہ نایاب چیزیں ہیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اور یہ ہاتھ سے لکھے گئے خطوط ہیں یا شاعری ہے سچل سرمس کی. یہ دیوان اشعار جو فارسی میں ہے سچل سرمس کا، یہ وہ ہے. اور یہ کچھ رسائل جرائد ہیں چھپے ہوئے سچل سرمس کے حوالے سے. اس طرف میں ایک اور یہ 2 شوکیس ہیں جن میں قلمی نسخے موجود ہیں اور بڑے نایاب چیزیں ہیں اور تاریخی چیزیں ہیں جو اکٹھی کر کے انہوں نے ان کو جلد کروا کے یہاں رکھی گئی ہیں. یہ سچل سرمس کی شاعری ہے مختلف زبانوں میں، اردو میں، سرائکی میں، فارسی میں، سندھی میں. وہ یہ ان کے نسخے ہیں، یہ جہاں پہ انہوں نے ان کو پرزرو کیا ہوا ہے. یہ سارے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، قلمی نسخے ہیں اور یہ بہت نایاب چیزیں ہیں، یہ موجود ہیں یہاں پہ. اور یہ ہیں اس کے بعد یہ جو یہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا جو کام ہوتا ہے یہ سوینئر کے طور پر یہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر